السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین، اور آج ادب نامے میں ہم ایک خاص شخصیت کا ذکر کریں گے۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اور بے مثال صلاحیتوں کا مسلسل اظہار کیا، بلکہ وہ کراچی کی ادبی اور ثقافتی اور تہذیبی زندگی میں بھی بہت نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے کئی دہائیوں سے۔ آج کل علیل ہیں، تو سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل سے نوازے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے، جو شخصیت ہمارا موضوع ہے، وہ ہیں محترم جاذب قریشی صاحب۔ جی ہاں، جاذب صاحب سے ہم سب محبت کرتے ہیں، یہ سارا شہر محبت کرتا ہے، پوری اردو دنیا میں ان کا نام ہے، ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ ابھی کئی مہینوں سے وہ علیل ہیں، اور ان کی علالت جو ہے وہ تشویشناک بھی ہے ایک سطح پہ، لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک اور سانحہ یہ ہوا کہ اسی علالت کے دوران ان کی بیگم کی بھی رحلت ہو گئی، تو یہ بھی ایک تعزیت بنتی ہے جاذب صاحب سے۔ خدا انہیں اس ساری صورتحال سے بہت جلد نکالے، اور جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اور جس پریشانی سے وہ گزرے ہیں اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے مسلسل دعا گو ہیں۔ اور جاذب قریشی صاحب کی جو تخلیقی شخصیت ہے، اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ تو ان کی شاعری ہے، اور وہ شاعری جو ہے انہوں نے ایک بہت روایتی انداز کی شاعری سے مراجعت کی، ایک ایسی شاعری کی طرف جو جدید شاعری تھی اور جدید حیثیت سے منسلک شاعری تھی، جڑی ہوئی شاعری تھی، اور ایک جست تھی ان کی اس روایتی شاعری سے اور اس جدید شاعری کی جانب۔ تو ان کا جو پہلا شعری مجموعہ پہچان جب سامنے آیا، تو ان کی جو قدر و منزلت ہے اس میں بہت اضافہ ہوا، اور سلیم احمد صاحب کی بیٹھکوں میں وہ بیٹھتے رہے، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ 10 برس تک وہ خاموشی سے بیٹھ کر وہاں ہونے والے مباحث کو اور وہاں ہونے والے سوالات جو اٹھتے تھے اور جو جوابات دیے جاتے تھے، اس کو وہ 10 برس تک بہت خاموشی سے اپنے اندر جذب کرتے رہے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو سیکھنے والی بات ہے، کہ آپ جو ہے کہیں کسی درسگاہ میں جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور آپ 10 برس تک خاموشی سے ان ساری آوازوں کو، ان سارے خیالات کو، ان سارے مباحث کو اپنے اندر اتارتے رہیں، تو یہ بہت قابل تحسین بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی پہلی کتاب شعری مجموعہ پہچان آیا، تو اس نے ظاہر ہے کہ ایک بہت تہلکہ مچایا شعر و ادب کی دنیا میں، اور پوری دنیا میں اس کتاب کی پذیرائی ہوئی۔ اس غزل میں ایسا کیا تھا؟ تو اس غزل میں جو ہے وہ جاذب قریشی صاحب نے نئے امیجز اور نئی علامتوں کے ساتھ اردو غزل اور اردو نظم میں اپنی جو فکر تھی اور اپنے جو تجربات تھے اور اپنے جو احساسات تھے، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ پروتے چلے گئے، اور اس طرح ان کی جو کتاب ہے پہچان، وہ ایک جدید شاعری کا ایک اہم مجموعہ تصور کیا گیا اس دور میں۔ یہ ظاہر 30 برس قبل کا دور ہے۔ پھر ان کی یہ کتاب جو ہے وہ مضامین کی آئی، میں نے یہ جانا۔ تو میں نے یہ جانا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مضامین تھے مختلف شخصیات پر، کتابوں پر، اور یہ تنقید کی جانب ان کا ایک پہلا، جسے سنگ میل کہہ سکتے ہیں، وہ تھا، اور اس کی بھی پذیرائی ہوئی۔ اور یہاں سے جاذب قریشی صاحب نے بالکل ایک نئے زاویے اور نئی فکر اور نئی سوچ کے ساتھ شعر و ادب کی دنیا میں پھر وہ آگے بڑھنے لگے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہے تنقید کی مسلسل آتی رہیں، آنکھ اور چراغ، شاعری اور تہذیب، اور اس طرح 10-12 کتابیں ان کی جو ہے تنقید میں آئیں، اور قریب انہوں نے 4 نسلوں پر، 4 تخلیقی نسلوں پر انہوں نے مستقل لکھا، جس میں رئیس امروی بھی تھے، منیر نیازی بھی تھے، اور عزیز حامد مدنی بھی تھے، اور اسی طرح میشر بدیونی بھی تھے، اور اس کے بعد کی نسل، اور پھر تازہ تر نسل تک وہ آئے،
اور مسلسل مجھ پہ بھی لکھا انہوں نے، بہت شاندار مضمون میرے ہم عصروں پہ بھی لکھا۔ پھر شاعرات کے حوالے سے انہوں نے ایک پورا ایک مجموعہ ایسا ہے جو شاعرات، جو بہت اہم شاعرات ہیں کراچی کی، اس پر انہوں نے طویل مضامین لکھے، اور خود ان پر بھی بہت زیادہ جتنے بھی اساتذہ ہیں اور ان کے ہم عصر ہیں اور ان کے بعد کے لوگ ہیں، ان سب نے لکھا، اور سارے ہی نامور ترین لوگ ہیں جنہوں نے ان پر لکھا۔ یہ 100 سے زائد ادیب ہیں اور نقاد ہیں جو بہت ہی قداور ہیں، جنہوں نے جاذب قریشی کی فن اور شخصیت پر لکھا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ جاذب صاحب نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی کتابیں لاتے رہے، شاعری کی کتابیں بھی ان کی آتی رہیں اور تنقید کی کتابیں بھی آتی رہیں، اور جو ان پر لکھا گیا اس کو بھی انہوں نے یکجا کیا اور اس کی بھی کتاب آئی اور ضخیم کتاب ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جاذب قریشی صاحب بہت متحرک آدمی ہیں اور بہت قوت والے آدمی ہیں، اور چھوٹی موٹی پریشانیوں کو تو کبھی خاطر میں لائے ہی نہیں، اور ایک سطح پر وہ فائٹر ہیں، اور وہ فائٹر اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی، اور جہاں جہاں انہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے کوئی موقع ملا تو انہوں نے آواز بھی اٹھائی، کہیں کہیں وہ متصادم بھی ہوئے مخالف قوتوں سے، لیکن وہ اصول کی لڑائیاں لڑتے رہے اور محبتیں بانٹتے رہے۔ اور جب 4 نسلوں پہ ایک آدمی لکھے گا، تواتر سے لکھے گا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت کھلے دل اور کھلے دماغ کی ضرورت ہے۔ علم تو اپنی جگہ ہے اور لکھنے کی استطاعت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے جب دوسروں پر لکھتا ہے آدمی، کیونکہ وہ ہمیشہ پازیٹیو لکھتے ہیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ لکھتے ہیں، کوئی تقریب رونمائی ہو تو میں دیکھتا ہوں وہاں بھی وہ مضمون لکھ کر لاتے ہیں اور لکھ کر پیش کرتے ہیں۔ تو اب یہ روایت ایسی ہے کہ بہت کم لوگ اس کو جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں اس روایت کو اور آگے چلا رہے ہیں۔ جاذب صاحب کا نام اس میں بڑا اہم ہے کہ وہ اب بھی ہمیشہ کتاب پوری پڑھیں گے، کتاب کے موضوعات کیا ہیں، ڈکشن کیا ہے، اسلوب کیا ہے، روایت سے کتنا اس کا علاقہ ہے، جدیدیت اگر کا معاملہ ہے تو وہ کیا ہے، پھر وہ نظریات جو بھی ادب کے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنے اندر اتارا ہوا ہے، اور وہ یک رخ آدمی نہیں ہیں۔ جو بھی ادب کا نظریہ رکھنے والا شاعر ہو، ادیب ہو، وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس پر بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو جاذب قریشی صاحب جو ہیں، ان کی شاعری پر اگر ہم بات کریں تو شاعری ان کی جو ہے ظاہر ہے کہ بہت ہی ایسی شاعری ہے جو بڑی خوبصورت شاعری ہے اور ان کے اندر سے نکلتی ہوئی شاعری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کے اسالیب کو بھی بدلا ہے اپنی، جہاں جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ علامتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تجریدیت زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے اسے سہل کرنے کی کوشش کی، ازخود کرنے کی کوشش کی، اور وہ سہل ممتنع تک بھی آئے۔ اپنی شاعری کو انہوں نے آسان کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو پختہ کار ہو، وہ اپنے اسالیب کو بات پہنچانے کے لیے تبدیل کرے اور ایک نئے ڈائمینشن میں آ کر بات کرے۔ ان کی لفظیات خاص طور پر ظاہر دھوپ ہے، صاحبان ہے، گھر ہے، طائر ہے، پرچھائیاں ہیں، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، سفر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، شجر ہے، تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو انہوں نے بہت تواتر کے ساتھ لکھے ہیں، جس سے ان کا ایک ڈکشن بنا ہے، اور ان کی جو فلسفی ہے کریٹیوٹی کی، وہ ان لفظیات کے ساتھ مل کے، اور ہر بار جب وہ لفظ یہ لکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ لفظ کا ذائقہ بھی بدلے۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ گزشتہ دنوں اپنے ہی لکھے ہوئے مصروں کو تبدیل کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک الگ سے کتاب بناؤں گا اور میں ان مصروں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ جو تلازمہ کاری کا معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جو آپ کا خیال ہے اس کے مطابقت سے الفاظ جو ہیں وہ آئیں۔ اگر وہ الفاظ نہیں آئیں گے تو شاعر کا جو خیال ہے یا وہ جو بات کہنا چاہتا ہے وہ کہیں درمیان میں رہ جاتی ہے۔ تو جاذب صاحب کی ایک بڑائی ہے کہ وہ اس عمر میں بھی جب وہ بزرگی میں ہیں تو وہ رجوع کر رہے ہیں اپنے آپ اپنی طرف اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نوجوان ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آ گیا اوپر سے اتر گیا اور بس وہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ فن بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ اور جیسے جاذب قریشی صاحب کی جو کام ہے اس طرح کا کہ وہ اپنے ہی مصروں کو تبدیل کر رہے ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مرصع کاری ہے، یہ فن ہے، یہ بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو ہے۔ تو نوجوانوں کو اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے لکھے ہوئے کو حرف آخر نہ سمجھیں، بلکہ کوشش کریں کہ اور بہتر جب ہو سکے تو وہ ہونا چاہیے۔
اور تنقید کو کسی کی سنیں توجہ سے، اور اگر کوئی کام کی بات ہے تو وہ اپنی گرہ سے ضرور باندھیں اور بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ جاجب صاحب کا ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ کراچی کی ادبی، ثقافتی اور جو علمی جو زندگی ہے اس میں انہوں نے بڑا متحرک رکھا ہے تقریبات کے ذریعے۔ ایک تو انہوں نے اپنی کتابوں کی تقریبات بہت منفرد کیں اور بہت بڑے پیڈسٹل پر کیں، بہت لوگ آئے اور بہت اہم لوگوں نے ان پہ گفتگو کی، اور انہوں نے بڑی محبتوں سے لوگوں کو بلایا، اور وہ بڑی کامیاب نشستیں ہوئیں جو ان کی کتابوں کی رونمائیاں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فروبل اکیڈمی میں بہت کمال کی تنقیدی نشستیں بھی کی، مشاعرے بھی کی، پھر اپنے گھر پر بھی بہت اہم نشستیں کی جس میں شہر بھر کے اہم لکھنے والے بلائے گئے، اور اس میں بعض جونیئر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو بھی نمایاں کیا گیا، ان کو اعزاز کے ساتھ بٹھایا گیا، سینئرز کو بھی کیا، شاعرات کو بھی بلایا انہوں نے، اور ہر اچھے لکھنے والے کو وہ پہنچتے ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ ان کی خصوصی محبت ہے۔ خود میرے ساتھ جب میں شعر کہتا ہوا آیا تھا، اور اب تک ان کی شفقت اور محبت جاری ہے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جاجب صاحب سے، اور میں بہت محبت کرتا ہوں، اور ہم سب بہت محبت کرتے ہیں۔ اور ان کی جو طبیعت ہے اور ان کی جو تھوڑی بہت بیماری ہے، تو ہم سب دعا گو ہیں کہ وہ سب بہتر ہو جائے، اللہ انہیں جلد از جلد شفا یاب کرے۔ اور ہم یہ صرف بتانا چاہتے ہیں کہ جاذب قریشی صاحب، جاذب بھائی، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیے، اس شہر کی صدارتیں کیا اور بہت سی تقریبات آپ کے لیے ہوں گی، اس کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے جاذب صاحب، اور آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے۔ جاتے جاتے جاذب قریشی صاحب کے ایک دو شعر میں ضرور سناؤں گا جو مجھے بہت پسند ہیں، کہ کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں، کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں، تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو، اے ہم سفر و دھوپ کے اس پار تو دیکھو۔ یہ ان کی بڑی کمال کی غزل ہے۔ اور میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے، جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے۔ اور بہت کمال کے شعر ہیں ان کے۔ ایک ان کا اور شعر جو مجھے بہت پسند ہے، اس نے ترک سفر کیا اور پھر راستہ میرے گھر تک آیا تھا، اس نے ترک سفر کیا اور پھر راستہ میرے گھر تک آیا تھا۔ شاعری بہت کمال کی ہے، بہت زیادہ ہے، اور ظاہر تنقید ہو یا شاعری ہو یا کراچی کی صدارتیں ہوں یا کراچی کی اہم تقریبات کی صدارتیں ہوں، تو جاذب صاحب کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ آگے بھی اپنا کردار اسی طرح جس طرح پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ، اس سے زیادہ سرخوشی کے ساتھ ادا کریں۔ ہم سب انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ خالد معین کو اجازت دیجیے، اور شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔